للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 اور 6 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، الرحمن علی العرش استوى لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ وہ بڑا مہربان ہے، اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو کچھ اس گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ الرحمن وہ بڑا مہربان ہے۔ ان آیات مقدسہ کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید نازل کرنے والے کی شان یہ ہے کہ وہ بڑا مہربان ہے، اور اس نے اپنی شان کے لائق عرش پر استوا فرمایا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان اور جو کچھ اس گیلی مٹی یعنی زمین کے نیچے ہے، سب کا مالک وہی ہے۔ وہی ان سب کی تدبیر فرماتا ہے اور ان میں جیسے چاہے تصرف فرماتا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر تم بلند آواز سے بولو تو بے شک وہ آہستہ آواز کو جانتا ہے، اور اسے بھی جو اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو بے شک وہ آہستہ آواز کو جانتا ہے، اور اسے جو اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ اس آیت کے دو الفاظ السر اور اخفا، اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ سر وہ ہے جسے آدمی چھپاتا ہے، اور اس سے زیادہ پوشیدہ وہ ہے جسے انسان کرنے والا ہے مگر ابھی جانتا نہیں، اور نہ اس سے اس کے ارادے کا کوئی تعلق ہوا، نہ اس تک اس کا خیال پہنچا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ سر سے مراد وہ ہے جسے بندہ انسانوں سے چھپاتا ہے، اور اس سے زیادہ چھپی ہوئی چیز وسوسہ ہے۔ اس آیت میں بیان ہوا کہ اللہ تعالی ہماری آہستہ آواز کو جانتا ہے، اور جو اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے اسے بھی جانتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالی بندوں کے ظاہری باطنی احوال، آنکھوں کی خیانت، سینوں میں چھپی ہوئی باتیں اور ہمارے تمام کام جانتا ہے، اور ہمارے تمام افعال کو دیکھ بھی رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ایک مقام پہ فرماتا ہے واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور یعلم خیانۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اس سے بھی جو سینے میں چھپاتے ہیں۔ اعملوا ما شئتم انہ بما یعملون بصیر، تم جو چاہو کرتے رہو بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ ان آیات میں ہر بندے کے لیے یہ تنبیہ ہے کہ وہ خفیہ اور اعلانیہ، ظاہری اور باطنی تمام گناہوں سے پرہیز کرے، کیونکہ ہمارے گناہوں کو جانے یا نہ جانے، یعنی کوئی جانے یا نہ جانے اور کوئی انہیں دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن وہ اللہ رب العالمین تو دیکھ رہا ہے، جو دنیا میں کسی بھی وقت اس کی گرفت فرما سکتا ہے، اور اس نے دنیا میں کوئی سزا نہ دی تو وہ آخرت میں جہنم کے دردناک سزا دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ ان آیات میں نیک اعمال کرنے کی ترغیب بھی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی نیکی چھپ کر کریں یا سب کے سامنے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی اللہ تعالی معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور وہ حقیقتاً واحد، اور اسماء و صفات کی کثرت اس کی ذات کو تعبیر کرنے کے مختلف ذرائع، یہ نہیں کہ صفات کی کثرت ذات کی کثرت پر دلالت کرے۔ جیسے کسی آدمی کو کہیں کہ یہ عالم بھی ہے، یہ حافظ بھی ہے، اور یہ سخی بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے عالم بھی کہہ سکتے ہیں، حافظ بھی کہہ سکتے ہیں، سخی بھی کہہ سکتے ہیں، نہ یہ کہ
اس کے ہم نے 3 نام رکھ دیے، اس کو عالم بھی کہہ دیا، حافظ بھی کہہ دیا، سخی بھی، تو یہ 1 سے 3 نہیں بن گیا بلکہ وہ ایک ہی ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین کی ذات یکتا ہے، واحد ہے، بقیہ اس کے ذاتی اور صفاتی نام ہیں جو اس کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر آئی؟ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر آئی؟ اس سے پہلی آیات میں قرآن مجید نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کیا گیا، اب یہاں سے انبیاء علیہ السلام کے حالات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس آیت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سفر کا بیان فرمایا جا رہا ہے جس میں آپ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر مدین سے مصر کی طرف اپنی والدہ ماجدہ سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کے اہل بیت امراء تھے اور آپ نے شام کے بادشاہوں کی طرف سے نقصان پہنچنے کے اندیشے سے سڑک چھوڑ کر، راستہ چھوڑ کر جنگل میں مسافت طے کرنا اختیار فرمایا۔ اس وقت زوجہ محترمہ امید سے تھی۔ چلتے چلتے طور پہاڑ کے مغرب جانب پہنچے تو یہاں رات کے وقت شدید سردی تھی اور سردی شدت کی تھی۔ اتنے میں آپ علیہ السلام کو دور سے آگ معلوم ہوئی، یعنی ایک جگہ آگ جلتی ہوئی دیکھی۔ تو اذ رآ نارا فقال لآلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی، جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنی اہلیہ سے فرمایا ٹھہرو، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے پاس اس میں سے کوئی چنگاری لے آؤں یا آگ کے پاس کوئی راستہ بتانے والا پاؤں۔ اذ رآ نارا، جب اس نے ایک آگ دیکھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی تو اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا آپ یہیں ٹھہرو، میں نے ایک جگہ آگ دیکھی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں شاید میں تمہارے پاس اس آگ میں سے کوئی چنگاری لے آؤں یا مجھے آگ کے پاس کوئی ایسا شخص مل جائے جس سے درست راستہ پوچھ کر ہم مصر کی طرف روانہ ہو سکیں۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، پھر وہ جب آگ کے پاس آئے تو ندا فرمائی گئی اے موسیٰ بے شک میں تیرا رب ہوں تو تو اپنے جوتے اتار دے، بے شک تو پاک وادی طویٰ میں ہے۔ فَلَمَّا أَتَاهَا، پھر وہ جب آگ کے پاس آئے۔ ان آیات مقدسہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس تشریف لائے تو وہاں آپ علیہ السلام نے ایک سرسبز اور شاداب درخت دیکھا جو اوپر سے نیچے تک انتہائی روشن تھا، اور آپ علیہ السلام جتنا اس کے قریب جاتے اتنا وہ دور ہو جاتا، اور جب آپ علیہ السلام ٹھہر جاتے تو وہ قریب ہو جاتا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کو ندا فرمائی گئی اے موسیٰ بے شک میں تیرا رب ہوں تو تو اپنے جوتے اتار دے، کہ اس میں عاجزی کا اظہار ہے، مقدس جگہ کا احترام ہے اور پاک وادی کی خاک سے برکت حاصل کرنے کا موقع ہے۔ تو بے شک تو اس وقت پاک وادی طویٰ میں ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تجھے پسند کیا تو اب اسے غور سے سن جو وحی کی جاتی ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے تجھے پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ میں نے تیری قوم میں سے تجھے نبوت اور رسالت کے لیے پسند کر لیا ہے اور تجھے اپنے ساتھ کلام کرنے کے شرف سے مشرف فرمایا ہے، تو اب اسے غور سے سن جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ، تاکہ تو اس میں مجھے یاد کرے اور میری یاد میں اخلاص ہو اور میری رضا کے علاوہ کوئی دوسری غرض مقصود نہ ہو۔ اسی طرح اس میں
ریا کا بھی دخل نہ ہو۔ آیت کے آخری حصے میں اقم الصلاۃ لذکری کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا کہ تم میری نماز قائم رکھو تاکہ میں تجھے اپنی رحمت سے یاد فرماؤں۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات، ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ نماز ہے، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ دوسری بات، نماز کی ادائیگی اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اور تیسری بات، نماز ادا کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ یاد فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات مقدسہ پر عمل کرنے، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔